اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج ہم قرآن مجید کو بالکل شروع سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو۔ افتتاح کا لفظ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو چونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ دباچہ ہے یا یعنی آغاز کرتی ہے یا کھولتی ہے قرآن مجید کو، اور اس کے اندر تمام قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک طرح کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے بہت سارے نام ہیں احادیث کے اندر۔ ان میں سے ایک نام یہی فاتحۃ الکتاب ہے جو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، مشہور نام ہے۔ اس کا ایک نام صحیح مسلم کی ایک حدیث میں الصلاۃ یعنی نماز بھی ہے، کیونکہ نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں ہم سورۃ فاتحہ نہ پڑھتے ہوں۔ ایک اس کا نام الحمدللہ رب العالمین ہے جو اس کی ایک آیت پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اور قرآن میں ہی ان کا ایک نام اس سورت کا ایک دوسری جگہ پہ السبع المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کے طور پر بھی آیا ہے، اور القرآن العظیم یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں ہی اس کا نام آیا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اس سے مراد فاتحہ ہے۔ تو ام القرآن اور ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی قرآن اور کتاب کا جو مین موضوع ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے تھوڑے سے فضائل پہ ہم بات کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ بھی آج پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اور آپ کو 2 نوروں کی یعنی 2 روشنیوں کی خوشخبری دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ تھی اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی۔ تو آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان آیات کو آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ مانگیں گے تو آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ سورت اس طرح کی آیات پہلے کسی نبی کے اوپر بھی نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز میں پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبع من المثانی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اس سورت کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جو جائز دم ہے، ایک تو لوگ ایسے ناجائز الفاظ کے ساتھ بھی دم کرتے ہیں، اگر آپ کسی مریض کے اوپر سورۃ فاتحہ کا دم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور یہ صحابہ کرام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مختلف قسم کے مریضوں کے اوپر اس کا دم کیا گیا ہے اور اس کی رخصت اور اجازت موجود ہے۔ تو یہ بھی اس سورت کا ایک نام ہے اور یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح اسے الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں، حدیث کی باقی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس رکعت میں یا جس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہے۔ تو ہم پڑھتے بھی ہیں ہر رکعت کے اندر اس کو، اس لیے بھی اس کا نماز اس کا نام ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں ایک اصولی بات یہ ہے، یہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کی آیت ہے، ان کا حصہ ہے۔
اس لیے جب بھی آپ کسی صورت کو شروع سے پڑھیں گے تو اسے بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. اگر بیچ میں سے کہیں سے ہم شروع کرتے ہیں تو کیونکہ یہ شروع کا حصہ ہے تو پھر ہم صرف اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن مجید کو شروع کر سکتے ہیں. تو پہلی آیت کے ترجمے کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے. یعنی ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں اسے اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی کام شروع کرتے، کھانا کھاتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، کسی جگہ داخل ہوتے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، سواری پہ چڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے، اور اس کی آپ نے تعلیم بھی دی. اسی طرح خط و کتابت میں بھی آپ سب سے پہلے بسم اللہ سے اپنے خط کا آغاز کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرنا اس کام کے اندر برکت کو شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد اس کام میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ الف لام جہاں بھی آتا ہے نا، یہ اس بات کو جنرلائز کر دیتا ہے، یعنی عام کر دیتا ہے. حمد تعریف کا لفظ ہے، الحمدو کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی تعریفیں کسی بھی سچویشن میں کی جائے، کسی کے لیے کی جائے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی اصل میں ہوتی ہے. ہم عام طور پہ دنیا میں کسی کی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی کرتے ہیں، کسی کی نیکی کی کرتے ہیں، لیکن یہ ساری تعریفیں بھی اصل میں اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے وہ ساری نعمتیں اس بندے کو عطا کی ہیں، اسے اچھا اخلاق دیا، اچھی شکل و صورت دی، نعمتیں دیں، اس کے اوپر احسان کیا. تو یہاں پہ بڑا عمومی ایک ایسا لفظ استعمال ہوا عربی زبان کا جو تعریف کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے، کہ جتنی تعریفیں ہوتی ہیں یا جتنے لوگ تعریفیں کرتے ہیں یا جس طرح کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اصل مالک ہے، اہل ہے، اور اصل اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی جتنے بھی جہان ہیں، جہان بہت سارے ہیں. ایک تو ہمارے سامنے یہ انسانوں کا جہان ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانوں یعنی انسان رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں. پھر مختلف مخلوقات کے جہان ہیں، پھر آسمان کی مخلوقات ہیں، سمندروں کی مخلوقات ہیں. ان سب کا پالنے والا اور ان کا بندوبست کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے، اور یہ تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہر مخلوق کرتی ہے. یہ جو الحمدللہ بہت بڑی دعا ہے. قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے. انسان اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہر مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد بیان کر رہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے. اور دنیا میں اور آخرت میں بھی اسی کی ہی تعریف ہوتی ہے. قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو بہت خوبصورت دعا قرار دیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ بار بار کثرت سے الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے، یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ یہ میزان کو بھر دے گا قیامت والے دن نیکیوں کے ساتھ، اتنا وزن ہوگا اس کا. تو ہمیں بہت کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقع کے اوپر آپ دیکھیں دعاؤں میں جیسے کوئی بھی نصیحت کرتے تھے تو الحمدللہ کے ساتھ خطبے کا آغاز کرتے، جمعہ کے خطبے کا، عید کے خطبے کا، نکاح پڑھاتے وقت خطبے کا آغاز، کھانا کھاتے وقت جو دعا تھی اس میں الحمدللہ، سونے کے بعد جب جاگتے تھے اس کے اندر الحمدللہ. ہمیں بہت کثرت سے دعاؤں کے اندر یہ لفظ ملتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تعریفیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی ہم تعریف کرتے ہیں. وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا جو مطلب ہے نا عربی زبان میں، یہ بیسیکلی سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مالک کے لیے بھی ہوتا ہے، اور رزق دینے والے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کے اندر تمام انسانی اور ضرورتوں کے لیے
یعنی اس کے اندر مفہوم موجود ہے کہ جو جو انسانوں کی یا باقی مخلوقات کی ضرورتیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ دونوں لفظ رحم سے ہیں، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی زبان میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ ایک ہی یعنی چیز سے اخذ ہونے والے لفظوں میں اگر حرف زیادہ آ جائے نا، اس میں معنی اور مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ حرفوں کی تعداد بڑھنے سے بھی معنی کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رحمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر طرح کی مخلوقات کے اوپر، ایون جو نہیں مانتے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ اور جو رحم ہے، رحیم کے اندر تھوڑا سا اسے مخصوص کیا گیا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے نام ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ان کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ لیکن رحیم کا مفہوم زیادہ آخرت سے متعلق ہے کہ وہاں پہ اس کا رحم مخصوص اپنے بندوں کے اوپر ہی ہوگا، جو ایمان لائیں گے، جو اسلام کو قبول کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ان دونوں لفظوں میں ہے، لیکن دونوں کا جو مفہوم ہے وہ رحم کا ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رحم ہم آپس میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ رحم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کے 70 حصے ہیں، ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اتنی محبت اور رحمت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، شفقت ہوتی ہے۔ جو 69 پارٹس ہیں رحمت کے، وہ صرف قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھے ہیں۔ تو اس لیے جو چھوٹی موٹی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس رحم کی اور رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر کے ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دین کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا عقیدہ، یعنی قرآن مجید کا چونکہ اس پوری صورت کے اندر ایک خلاصہ ٹائپ بیان ہوا ہے، تو شروع میں اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے رب ہونے کا ذکر ہے جو توحید کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی رحمت کا ذکر ہے جس کے اندر دنیا کی رحمتیں بھی شامل ہیں، آخرت کی بھی۔ اب قیامت کے دن کا ذکر ہے جو ہمارا ایک بنیادی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قائم ہوگا اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اور جو بھی زندگی میں معاملات انسانوں کے ہوں گے ان کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا مالک کا مطلب بادشاہ ہے، عام جو سادہ سا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تو بہت سارے لوگ، ان کے پاس قوت اختیار موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ان فیصلوں کو نافذ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ سارا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اور حقیقی بادشاہ اور مالک وہی ہوگا۔ بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر سب جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اس بادشاہی کے اندر اور قوت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں پہ قیامت کا پورا عقیدہ آخرت کا اس کو بیان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے اوپر یقین رکھیں۔ آگے پھر فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنا رب کے ساتھ نماز کے اندر تعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ جو عبادت ہے نا، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، ہر اس کام سے بچنا جس سے روکا گیا ہے، یہ سب عبادت کے اندر آتا ہے۔ ہر قول، فعل، عمل، ارادہ، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں تو ہمارا ہر کام، ہر فعل، ہر ارادہ عبادت بن جاتا ہے۔ ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا، اس میں عبادت کی 3 قسمیں بیان ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیات کہتے ہیں پاکیزہ کلمات کو جو ہم زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ ہم جو زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، کلمات ادا کرتے ہیں، تعریف کے، توصیف کے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔
والصلوات، ہم اپنے بدن کے ساتھ جتنی بھی معاملات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ والطیبات، اور ہمارے مال میں سے جو پاکیزہ حصہ ہم نکالتے ہیں وہ بھی اللہ، یعنی یہاں پہ زبانی باتیں بیان ہوئی ہیں، بدنی باتیں بیان ہوئی اور مالی باتیں۔ تو یہ تین قسمیں ہیں عبادت کی موٹی موٹی، یا بندہ زبان سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے ذکر اذکار دعا پکارنا یہ سب عبادت ہے، یا بندہ اپنے جسم کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا، تو یہ ساری چیزیں بدن کے ساتھ عبادتیں ہیں۔ جہاد کا عمل ہے، بہت بڑی بدنی عبادت ہے۔ یا پھر بندہ اپنے مال کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لوگوں کے اوپر اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر کے۔ تو یہاں پہ یہ بندہ اپنے عقیدے کا اللہ کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے قرآن مجید کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی عبادت ہے، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ صرف ہم آپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور پھر جو مافوق الاسباب مدد ہے وہ بھی صرف ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ انسان، یہ چیز تو منع نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ایک ظاہری اسباب کی جو مدد ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کام میں تعاون کر دیں، یہ کام میرا کر دیں، جو کر سکتے ہیں انسان اس کو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ مدد جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو بندے کے عقیدے سے متعلق ہے، یہ تو عام دنیاوی معاملات میں ایک مافوق الاسباب مدد ہے کہ ہم نے دوائی لے لی، اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تندرستی دینا یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ ہمیں عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ اسباب اختیار کر لیے، ان میں برکت ڈالنا اور نتیجہ نکالنا یہ آپ کے اختیار میں، آپ مدد کریں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کے ساتھ ہی خاص کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط اس راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب ہدایت کے بارے میں بھی ایک تو ہے ہدایت کا راستہ بتا دینا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو کسی بھی چیز میں صحیح راستے کا علم ہے، قرآن کا حدیث کا، وہ بتا سکتا ہے، اور رسول بھی اس لیے بھیجا گیا کہ وہ سیدھا راستہ دکھائیں اور بتائیں، لیکن اس راستے پہ گامزن ہونے کی توفیق یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کے بارے میں چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یہ سب لوگ اسلام کے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف آ جائیں، لیکن چونکہ وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آسان نہیں کیا تو وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ جو چلنے کی توفیق ہے وہ ہمیں عطا کر دے، اور یہ بڑی جامع بات ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ نماز میں سیدھا راستہ کیا ہوگا، حج میں کیا ہوگا، باقی دینی اعمال میں کیا ہوگا، یہ پوری زندگی ہے۔ کوئی بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو ہم سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، اگر نہ کرے تو ہم بعض دفعہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان غلطیوں کے ہمیں نتائج دنیا میں بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر سیدھا راستہ دکھا، اور جو سب سے بہتر اور سیدھا راستہ ہے اصل میں تو وہ دین اسلام کا راستہ ہے جو ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں، اور یہ خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان کے آپ دیکھ رہے ہیں، کل اننی ہدانی ربی، اے نبی آپ ان کو بتا دیں میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی طرف، دینن قیمن، جو بالکل سیدھا سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا وہ حصہ ہے، وما کان من المشرکین، جو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ سیدھے راستے سے مراد اس آیت میں دین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی بھی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب سیدھے راستے کو تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انعام یافتہ لوگ۔ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے نا، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین، یہ وہ شخص ہے جو ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون کون ہے انعام یافتہ؟ النبیین، سب سے پہلے نبی ہیں ان کے اندر، والصدیقین، پھر ان نبیوں کی جو صداقت کے اوپر گواہ لوگ تھے، یعنی صدیق تھے، بالکل ان کا ساتھ دینے والے لوگ تھے،
वश्शुहदा, एक फिर शुहदा हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ अल्लाह ताला की खातिर लौटा दिया। वस्सालिहीन, फिर वो लोग हैं जो नेकी के साथ उन अम्बिया की और उन सिद्दीकीन और शुहदा की पैरवी करते हैं और हर रास्ते में हर काम के अंदर सही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो अब बंदा दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखा उन लोगों का जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ, यानी इन लोगों का, अम्बिया का रास्ता, नेक लोगों का रास्ता जो सीधे रास्ते पे रहे और तुझे राज़ी करते रहे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। इससे मुराद यहूदी हैं, क्योंकि खुद अल्लाह के नबी ने ये तफसीर की है कि यहूदी वो कौम थी जिनके ऊपर गज़ब हुआ अल्लाह ताला का। अल्लाह ने अपनी लानतें भेजी हैं और कुरान मजीद के अंदर भी उनको मुख्तलिफ मकामात पे बयान किया है। तो उनके ऊपर क्यों गज़ब हुआ? उनके कुछ काम ऐसे थे जो अल्लाह को गज़बनाक करने वाले थे। सबसे पहला काम ये था कि कुरान ने उनको बयान किया, यक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़्क़िन, बगैर हक़ के वो नबियों को कत्ल कर देते थे। और फिर अपनी तरफ से चीज़ें लिखते थे और उनको दीन की तरफ मंसूब कर देते थे। तो ये भी उनके गज़ब की एक वजह थी। फिर वो झूठ बोलना, दीन की बातों को छुपा देना और इस तरह के बहुत सारे उनके काम थे जो कुरान मजीद ने बयान किए हैं। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक तआला का उनके ऊपर गज़ब नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये तरगीब दे रहे हैं कि अब भी दुनिया में जो उनके काम है, जो उनके अंदाज हैं, उससे हमने बचकर उन लोगों के रास्ते के ऊपर चलना है जिन पे अल्लाह की रहमत और अल्लाह के इनामात हैं। वलद्दालीन से मुराद नसारा हैं, ईसाई हैं, वो गुमराह हो गए। उन्होंने एक और अंदाज इख्तियार किया कि हर चीज़ के अंदर गुलव को शामिल कर दिया ना। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का शरीक बना दिया, बेटा बना दिया। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की नौज़ुबिल्लाह बीवी कहना शुरू कर दिया। तो वो गुमराही के एक और लेवल पे चले गए कि जो चीज़ जहाँ पे थी उसकी हकीकत को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तरगीब दी है कि उनके रास्ते को भी हमने इख्तियार नहीं करना, बल्कि हमने अम्बिया के रास्ते को इख्तियार करना है, नेक लोगों के रास्ते को इख्तियार करना है जो सही रास्ते के ऊपर रहते हैं। तो जब ये दुआ बंदा पढ़ता है तो फिर आखिर में कहे आमीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बंदा आमीन कहता है इस सूरत की इस दुआ के आखिर में, और उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए इसके आखिर में हमें आमीन कहना चाहिए। और आमीन भी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है जो सिर्फ इसी उम्मत को मिला। हदीस में है कि जो यहूदी हैं ना, वो जिस तरह बाकी एक दो चीज़ों से वो चिढ़ते हैं, एक सलाम करने से, क्योंकि उनके अंदर ये सलाम नहीं था। अल्लाह ताला ने ये हमें नेमत दी कि हम मिलते हैं, एक बंदे को दुआ देते हैं कि आपको मेरी तरफ से सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, और साथ ये आमीन ये भी उनको नहीं मिला था। तो इसके ऊपर भी वो बहुत गुस्सा करते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो ये सूरतुल फातिहा है, कुरान मजीद का इससे आगाज़ होता है और बहुत खूबसूरत मज़ामीन इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।